السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا بیٹی بالغ ہو جائے تو کیا باپ کو تب بھی مارنے کا حق ہے؟ دیکھیے، اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو والدین کی یہ ڈیوٹی ہے اولاد کی تربیت، اور تربیت کے جس انداز کی ضرورت پڑے وہ انداز، جن وسائل کی ضرورت پڑے ان وسائل کو اختیار کرنا۔ اگر تربیت کے لیے، تادیب کے لیے اگر مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ مار بھی سکتے ہیں، وہ جو ہے مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مار بھی سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو ہے مروا اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء السبع، اپنے بچوں کو جو ہے نماز کا حکم دو، نماز پڑھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مارنے کا حکم دیا۔ یہ آج جو فلسفہ کہ بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، اسکولوں میں بھی پابندی، گھروں میں بھی پابندی، یہ غلط ہے۔ ضرورت کے تحت جو ہے پٹائی، یہ تعدیب اور تربیت کے لیے یہ ضروری ہے، تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے جو آداب شریعت نے بتائے ہیں ان آداب کے پیش نظر ہونا چاہیے، ان آداب کا خیال کرتے ہونا چاہیے۔ ایسی نہ پٹائی ہو کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور اس کو جو ہے خون نکلنے لگے اور اس طرح کی چیزیں۔ تعدیب، یہ تعدیب کے لیے، پٹائی تعدیب کے لیے ہوتی ہے، ادب سکھانے کے لیے۔ تو پٹائی جو ہے یا مارنا یہ جائز ہے اصلاً، گرچہ بیٹی یا بیٹا شادی شدہ ہو چکے ہوں تب بھی۔ اگر شادی ہو گئی ہے بیٹی کی، اپنے شوہر کے گھر ہے، تب بھی باپ جو ہے کوئی غلط بات ہو جائے، کوئی غلط حرکت کرے تو باپ تنبیہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے باپ کو۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کی شان نزول پڑھ لیجئے آپ جا کے۔ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4608 اور 6845 نمبر پر متعدد مقامات پر اس کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ یہ وہ پس منظر بتاتی ہیں تیمم کی رخصت کے نزول کی۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ سفر میں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واپسی ہوئی تو مدینہ قریب آ چکا تھا کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر کے ان کا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا ان کے گلے میں سے، جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ حالانکہ اس ایسی جگہ تھی جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، دیکھو عائشہ کی وجہ سے اس پریشانی کے ہم لوگ شکار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور وہ عائشہ کے پاس پہنچے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سقطت قلادۃ لی بالبیضاء ونحن داخلون المدینہ، کہ میرا ہار گر گیا ٹوٹ کر کے، حالانکہ ہم مدینہ کے میں داخل ہونے والے تھے، یعنی مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھا دی اور وہیں نزول فرما لیا، سفر وہیں پر روک دیا۔
صحابہ کے ساتھ وہیں رک گئے آپ. پھر کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حِجْرِي رَاقِدًا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ کر کے سو گئے. اقبل ابو بکر فلکذنی لکزۃ شدیدہ، تو ابو بکر آئے اور انہوں نے تیز کا مکہ مجھے مارا. وقال حبست الناس فی قلادہ، اور کہتی ہیں کیا ابو بکر نے کہا کیا تو نے ایک ہار کی وجہ سے لوگوں کو اس پریشانی میں روک لیا ہے؟ لوگوں کو اس جگہ رکنے پر تم نے مجبور کیا. اگر ہار نہ ضائع کی ہوتی تو کیوں لوگ یہاں پریشان ہوتے؟ آگے فرماتی بیان کرتے وقد اوجعنی، اور مجھے تکلیف پہنچی، ان کے اس مارنے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی. لیکن دوسری جگہ فرماتی ہیں فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فخذی، میں محض اس وجہ سے حرکت نہیں کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے. اگر میں حرکت کرتی تو آپ کی نیند میں خلل ہوتا، اس لیے آپ کا کے خیال میں آپ کے خاطر میں نے برداشت کر لیا، میں اٹھ کے بھاگی نہیں. مطلب کہنے کا میں حرکت نہیں کی اپنی جگہ سے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ مجھے تکلیف پہنچی اسے، اور جو ہے مجھے تکلیف پہنچی لیکن میں اس وجہ سے حرکت نہ کر سکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے یہ الفاظ جو ہے فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 334 میں الفاظ. اور اسی پہ ہے کہ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، یہ الفاظ ہیں اس روایت میں کہ حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ سے میری کمر میں جو ہے لگانے لگے، کچوکے لگانا شروع کر دیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 517 پہ لکھتے ہیں فی تعدیب الرجل ابنتہ ولو كانت متزوجہ کبیرہ خارجہ عن بیتہ، کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی طرف، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنی بیٹی کو اگرچہ وہ شادی شدہ ہو، بڑی عمر کو ہو اور اپنے گھر سے باہر ہو، گھر میں بھی نہ ہو، اس کو تادیب کر سکتا ہے، اس کو تادیب کر سکتا ہے. تو تادیب کے لیے اگر ہاتھ اٹھاتا ہے باپ تو اس میں کوئی جو ہے شرعی مخالفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقصود تادیب ہونا چاہیے، تادیب ہونا چاہیے. یہاں ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ شادی شدہ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، اور انہوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان پر جو ہے ہاتھ اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس طریقے سے اصل مقصود تادیب ہے. تربیت اور تادیب کے پیش نظر جو ہے اگر اس طرح کی جو ہے ضرورت پڑ جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ انتہائی آخری درجہ ہونا چاہیے، آخری درجہ ہونا چاہیے. جب اور دوسرے وسائل تربیت کے اور تادیب کے کارگر نہ ہوں تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے جو آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسی پٹائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، یا اس کو کوئی جو ہے جس کو ضرب مبرح کہتے ہیں کہ واضح نہ نشان نہ پڑنے پائے جسم پر. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے. بچوں کو ہو یا بڑوں کو ہو، بیوی کو ہو یا بچوں کو، کسی کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا. اس کا خیال رکھیں، چہرے پہ نہ ماریں، کسی حساس جگہ پر نہ ماریں، اور مار بھی تیز نہ ہو، اتنی تیز نہ ماریں کہ جسم پر نشان بن جائے، جسم پر نشان پڑ جائے. ان تمام آداب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اور یہ مارنا آخری مرحلہ ہوتا ہے
یہ ہر بات میں مارنا یہ اچھی چیز نہیں، ہر بات میں پٹائی کرنا مارنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ مارنا آخری مرحلہ، جو اور دوسرے راستے جو ہے مسدود ہو جائیں اور کوئی کارگر نہ ہو اور شرارت سے اولاد باز نہ آئے، تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔